پی ٹی آئی کے کسی بھی احتجاج میں جو پنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں پودے گملوں میں نکلتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر سارے جوتوں سے نکلے ہیں. مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں. ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے. ایسے ملک میں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں لیکن ان کی نبض پر ہاتھ رکھ کر پھر اداروں کو، ملک کو، ریاست کو اور حکومت کو بلیک میل کرنا، تو دس از واٹ کہ جس نے پی ٹی آئی کو بالکل تنہائی میں پھینک دیا ہے اور ان کی اب کوئی حیثیت اور وقت پولیٹیکلی بھی نہیں رہی. اور یہ ایک الگ واویلا مچایا گیا تھا کہ ہمارے ممبران کو 20 کروڑ روپے کی اس کی آفر ہو رہی. عمران خان نیازی صاحب وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، آئینی ترمیم پر وہ بارگیننگ چاہتے تھے کہ 9 مئی کو بھول جائیں، مجھے اس میں معافی تلافی دیں، میرے ووٹ آپ کے پاس آ جائیں گے. انفیکٹ ان ادر ورڈز وہ این آر او چاہتے تھے. لیکن میرے خیال میں ان کو جواب مل گیا ہے کہ ابھی تو معافی تلافی کا موقع بھی نہیں آیا، ابھی تو آپ اس موقع پہ پہنچے بھی نہیں، ابھی تو کہانی کھلی ہی نہیں ہے. ابھی تک تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے 9 مئی کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کو معافی کہاں سے ملے گی؟ انفیکٹ 26ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ پر ایک برڈن ہے، اور آج سے نہیں، پچھلے کافی عرصے سے. اور پھر ہم نے اسپیشلی دیکھا کہ گزشتہ 7-8 سالوں سے عدلیہ کو پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے آئینی پٹیشنز میں اتنا انگیج کیے رکھا کہ ان کا جو بیک لاگ ہے، اپنا جو اصل کام ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، قتل کے مقدمے، زمینوں کے مقدمے، جہیز کے مقدمے، حق مہر کے مقدمات، پارٹنرز کی آپس میں لگی نہ لگی دشمنیاں، تو لوگوں کو انصاف فراہم کرنا عدلیہ کا بنیادی کام ہے. عدلیہ نے گزشتہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 1 دہائی سے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. تو عدلیہ کو انگیج رکھا گیا تھا صرف آئینی پٹیشنز میں. تو یہ ضرورت محسوس کی گئی، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آئینی عدالت، آئینی بینچ، اس طرح کا ایک آئیڈیا جو تھا وہ وہاں سے فلوٹ ہوا تھا. تو ہم چاہتے تھے کہ جو عدلیہ کا اصل کام ہے وہ اس پہ آ جائے، اور یہ آئینی پٹیشنز کی وجہ سے جو ہماری ویسے بھی اوور آل ریٹنگ اور رینکنگ ہے عدلیہ کی، وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، تاکہ ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے. تو اس کے لیے یہ 26ویں آئینی ترمیم، اس کا ڈرافٹ تیار ہوا، اس کا آئیڈیا فلوٹ ہوا. اور اس کو لانے میں آپ نے جو سوال کیا کہ ٹائم کتنا لگا یا کیوں لگا، یہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی اور ان کی پوری کوشش تھی. وزیر اعظم صاحب کی یہ پوری کوشش تھی، اٹموسٹ کوشش تھی. پھر آصف علی زرداری صاحب کی، بھٹو صاحب کی بھی، بلاول بھٹو کی بھی، کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھ کر ہم یہ آئینی ترمیم پاس کریں. دس از ناٹ اونلی اباؤٹ جے یو آئی. ہماری پوری کوشش تھی کہ ایمل ولی خان صاحب، مینگل صاحب، ایم کیو ایم، ہم چاہتے یہ تھے کہ پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو، وہ بھی اس آئینی ترمیم کا حصہ بنے. لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دیر ہو گئی، یہ دیر آپ نے حکومت کا کمال ضبط بھی دیکھا ہوگا. ہم نے بڑا صبر بھی کیا، صبر اور تحمل سے ہم نے کام لیا، اسی وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں وہ اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں. جس طرح 73 کو کانسٹیٹیوشن متفقہ طور پر بنا تھا، تو ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئے تو اس کو تمام پارٹیاں جو ہیں تو وہ اس کو سپورٹ کریں. بٹ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے ایک بار پھر پروف کیا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، لیکن پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو وہ بھی اسی پیج پر ہوتی. اچھا، اس پہ پی ٹی آئی کی 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، ان کا جو لیڈر ہے عمران خان نیازی صاحب، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، آئینی ترمیم پر وہ بارگیننگ چاہتے تھے کہ 9 مئی کو بھول جائیں، مجھے اس میں معافی تلافی دیں،
میرے ووٹ آپ کے پاس آ جائیں گے. انفیکٹ ان ادر ورڈز وہ NRO چاہتے تھے. لیکن میرے خیال میں ان کو جواب مل گیا ہے کہ ابھی تو معافی تلافی کا موقع بھی نہیں آیا, ابھی تو آپ اس موقع پہ پہنچے بھی نہیں, ابھی تو کہانی کھلی ہی نہیں ہے. ابھی تک تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے 9 مئی کیا ہی نہیں ہے, تو آپ کو معافی کہاں سے ملے گی؟ پہلے تسلیم تو کریں کہ آپ نے اس ملک کی بنیادی اساس پر حملہ کیا تھا, آپ نے ملک میں بغاوت کا جھنڈا اٹھایا تھا, آپ نے ملک کو توڑنے اور لوگوں کو, پبلک کو ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہونے کا ایک نقشہ بنایا تھا جو آپ کا برباد ہو گیا ہے. ایک نمبر 2, بیرسٹر گوہر, اسد قیصر اور عمر ایوب کا یہ کہنا کہ ہم جو اس کے شکے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 26 کی, ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے ہیں, مخالفت میں بھی کھڑے نہیں ہوتے. تو دس از واٹ کہ جس نے PTI کو بالکل تنہائی میں پھینک دیا ہے اور ان کی اب کوئی حیثیت اور وقت پولیٹیکلی بھی نہیں رہی. اور یہ ایک الگ واویلا مچایا گیا تھا کہ ہمارے ممبران کو 20 کروڑ روپے کی اس کی آفر ہو رہی ہے, 20 کروڑ 50 کروڑ. اچھا, عمر ایوب صاحب پھر کچھ زیادہ ہی اوور ایگزیجریٹ کر کے کہتے 3 ارب روپے کی پیشکش ہو رہی ہے. میں کہا بھائی جو چیز مونگ پھلی اور گنڈیری کے مول مل رہی ہے اس پہ اربوں روپے خرچنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن وی ڈونٹ نیڈ یور سپورٹ. اگر آپ اس طرح بات کرو گے, آپ بلیک میلنگ کرو گے یا بلیک میل کر کے آپ NRO لو گے, تو اس طرح نہیں ہوگا. تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے ہی مفت میں اپنا ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایک غلط پروپیگنڈا تھا. مین وائل جو انہوں نے کہا کہ ہمارا فلاں ممبر اٹھا لیا گیا, اس کی بیوی اٹھا لی گئی, اس کا ابا اٹھا لیا گیا, اس کا بچہ اٹھا لیا گیا. ایک بندے کی FIR, ایک بندے کی تھانے کی سمپل مچلکے کی روزنامچے کی رپورٹ تک کسی تھانے میں نہیں ہے. سو اٹ واز ٹوٹلی فیک پروپیگنڈا اگینسٹ دا اسٹیٹ, اگینسٹ دا گورنمنٹ اینڈ اگینسٹ دا پولیٹیکل فورسز, اینڈ جسٹ اونلی ٹو یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے ان کا ایک وہ ہے, ان کی دکان کا ایک سودا ہے, وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, جو میرے خیال میں کسی نے خریدا نہیں ہے. اچھا, جب بھی ٹیررزم کی بات آتی ہے تو میں خود میرے گھر میں, میرا گھرانہ جو ہے وہ غازیوں کا گھرانہ ہے. میرے گھر میں دھماکوں کے زخمی ہیں. دہشت گردی یہ 2007-8 سے شروع ہوئی تھی. اس وقت ANP کی حکومت تھی, حیدر ہوتی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. وہ اور ان کی پارٹی بالکل سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے, کٹ مر گئے. ANP کے اپنے لوگ, اپنے وزیر, خدا بخشے بشیر بلور صاحب کو, میاں افتخار کے ایک ہی بیٹے تھے میاں راشد, وہ, اس کے علاوہ اورنگزیب خان سٹنگ MPA تھے, بہت سارے لوگ. بٹ when it comes to PTI, جب تبدیلی آئی یا لائی گئی, وٹ ایور آپ اس کو جو بھی کہتے ہیں, 2013 میں یا واز بین انٹروڈیوسڈ, اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ صوبہ چلا گیا جو نظام حکومت چلانے میں, نظام ریاست چلانے میں, جمہوریت, عوامی مسائل, ان چیزوں سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بنو جیل ان کے دور میں ٹوٹا. ٹیررسٹ کو بلک میں معافیاں انہوں نے دی, عارف علوی کی دستخطوں سے ملی. وہ لوگ جو آپ کے بچوں کے قاتل تھے ان کو چھوڑ کے جانے دیا گیا. ایون ٹیررسٹ کو, TTP کو یہاں پہ دفتر بنانے کے لیے آفر کی گئی. عمران خان نے خود کہا تھا, پرویز خٹک نے کہا ہاں جی میں دفتر دے دوں گا, بڑا اچھا. یہ ساری چیزیں ان کے ریکارڈ پر ہیں بیکاز دے ڈونٹ نو. اچھا, اس کی لیگیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے پھر محمود خان جب وزیر اعلیٰ بنے, میں اسمبلی میں تھا اس وقت, تو اس وقت یہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ انہوں نے سوات کے راستے, کاشغر اور وزیرستان کے راستے انہوں نے پھر کچھ فیملیز کو
جو پاک آرمی نے آپریشن کر کے ضرب احزاب، رد الفساد وغیرہ وغیرہ جتنے آپریشن تھے کامیابی سے وہ پورے کیے، اور جس پہ خیبر پختونخوا کے قبائلی بیلٹ نے واقعی میں بڑی قربانیاں بھی دی کہ وہ ریلوکیٹ ہوئے، ڈسلوکیٹ ہوئے اپنے اپنے گھروں سے، اپنے جگہوں سے، ان کے بچے وہ آج تک اس کی جو ان کی ریلوکیشن ہوئی تھی یا ڈسلوکیشن ہوئی تھی اس کا وہ آج تک وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں آئے۔ اچھا، سوال آپ کا کافی لمبا ہو گیا اور اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ نظریاتی جماعت نہیں ہے۔ یہ اگر نظریاتی جماعت ہوتی تو ابھی تک میرے خیال میں اس میں 1000 ممبر بھی پورے نہ ہوتے۔ جو عمران خان پہلے دنوں میں کہتا ہوتا تھا کہ آرٹیکل 62 اور 63 پر جو بندہ پورا اترے گا وہ میری پارٹی کا ممبر بنے گا، اور اچانک اس نے دروازے کھول دیے، جتنے گنہگار تھے ساری پارٹیوں کے، وہ سارا کچرا اس نے وہاں سے اٹھا لیا اور اس نے پی ٹی آئی کو اٹھا لیا۔ پی ٹی آئی ایک مصنوعی قسم کی وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے یا ضروریات کو دیکھتے بھانپتے ہوئے بنائی گئی، لانچ کی گئی ایک جماعت تھی۔ وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، اس کے لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہیں، اس کا نظریہ نہیں ہے۔ ایک کلٹ فالوئنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بٹ وہ کلٹ فالوئنگ بھی اب وہ نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ ہاں، نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ یہ لوگ کی بورڈ واریئرز ہیں اور سوشل میڈیا کا لشکر بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہو، ون مین شو ہے۔ عمران خان کو ہٹاتے تو دیر از نو پی ٹی آئی، دیر از نو نتھنگ، کوئی پیچھے نہیں بچتا۔ جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی تو احتجاج میں کون نکلا، یہ بات تو میری بڑی آن ریکارڈ ہے، میں اس بات پہ پریس کانفرنسز کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی احتجاج میں جو پنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہوتی ہے، اور خیبر پختونخوا سے عام لوگ اس میں بڑے کم ہوتے ہیں۔ اس میں جلوزئی مہاجر کیمپ اور شمشتو مہاجر کیمپ کے کارندے زیادہ ہوتے ہیں۔ افغانی مہاجر اس میں آتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، 5 سے لے کے 10,000 روپے کی دیہڑی ہوتی ہے، ریسکیو 1122 کی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، پولیس کی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کے ٹی ایم ایز 165 ٹی ایم ایز ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کے تمام اہلکار، ان کی اس دن چھٹی ہوتی ہے جس دن یہاں پہ دھرنا ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے۔ سارے کلاس 4 ملازمین اور ٹی ایم اے کے ورکر جو ہوتے ہیں، جو بیلدار ہوتے ہیں، جو اس کے سینیٹیشن ورکر ہیں، وہ سب ادھر دھرنے میں یہاں پر آ کر اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ میں اس بات میں کلیئر ہوں کہ وہ سپورٹ نہیں ہے جس کو آپ عوامی سپورٹ کہتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں یا پولیٹیکل ورکر کہتے ہیں۔ موب کو اکٹھا کرنا، ایک اچھا سرکس بنانا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ دکھانا، اس کے لیے چاہے بندے آپ مہاجر کیمپ سے اٹھائیں یا کہیں سے بھی منگائیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔